لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ ولعنت اللہ اعدائہم عاد اللہ من یوم ھذا لقاء اللہ اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب حکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ ظالمین واللہ یفعل ما یشاء۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پڑھ دیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی تعزیت امام زمان کی خدمت میں اور مومنین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا دن بڑا اہل بیت کے گھرانے کے لیے بڑا اندوہناک اور دردناک دن ہے اور مومنین کے لیے بھی۔ سورہ ابراہیم کی جو میں نے آیت نمبر 27 کا تلاوت کرنے کا شرف جو حاصل کرا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا مومنوں کے دل کو اپنی باتوں سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ خدا اپنی باتوں سے، اپنے قولوں سے مومنوں کی دلوں کو اس دنیا میں بھی قائم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا۔ تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مومنین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہدایت دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا۔ یذل اللہ الظالمین واللہ یفعل ما یشاء۔ اور ظالم کو خدا گمراہ کر دیتا ہے اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ رسول اکرم ہمیشہ دعا کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنے حال پہ ایک لمحے بھی مت چھوڑ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات والا کی مدد اور نصرت مومنوں کو نہیں، رسولوں کو بھی اور پنجتن کو بھی اور سبھی کو پڑتی ہے۔ عبدگی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے مدد مانگے اور پروردگار پہ پورا توکل کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 27 آیت میں جو شان سے بیان کرا ہے کہ میں ہی ہوں جو مومنوں کے قلبوں کو میں قائم رکھتا ہوں تاکہ وہ دنیا میں گمراہ نہ ہو۔ آپ دیکھ لیں، مومنین کو یہ زندگی دیکھیں اور رسول اکرم کی زندگی دیکھیں، ائمہ طاہرین کی زندگی دیکھیں، ان کے قلبوں کو جو اللہ نے قائم رکھا، یہ اللہ کے جلال و عظمت سے قائم رہے، اور ان کی زندگی کو جو اللہ لے کے چلا، یہ اس کی مثال ہے ان آیتوں کی۔ اور ہمارا توکل اللہ یہی ہے کہ ہم کو اس بات کا یقین ہو کہ خدا اپنے قول ثابت سے ہم کو قائم رکھے۔ قول ثابت خدا کا کیا ہے؟ قرآن حکیم ہے، خدا کا اعلان ہے۔ ان سے اللہ ہماری زندگی کو، ہمارے قلبوں کو قائم رکھے۔ اور یہ آیت جب آگے چلتی ہے تو تفسیر میں یہ ہے کہ فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، آخرت میں کیا ہو جائے گا کہ آخرت میں ہم کو کیا اپنے دلوں کو قائم رکھنا ہے۔ امتحان تو یہیں ختم ہو جاتا ہے، پھر آخرت کی کیا بات ہو رہی ہے؟ تو تفسیر میں اس کا بیان یہ ہے، آیت اللہ ایمانی لکھتے ہیں کہ آخرت سے مراد برزخ ہے، کہ جس وقت
موت کی مشکلات آتی ہیں اور شیطان بہکاتا ہے، اس وقت اللہ مومنوں کو دل کو ثابت قدم رکھتا ہے. اس لیے سورہ یاسین پڑھتے ہیں جب روح قبض ہوتی ہے، اس وقت شیطان کے آنے کے امکانات ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ 27 آیت میں بتا رہا ہے کہ دیکھو مومنو، فکر نہ کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. اور پھر اس کے بعد تفسیر میں بیان ہے کہ جب قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں تو اس وقت کی جو حالت ہوتی ہے، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جو منکر نکیر سوال پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، اس وقت ہمارے قلبوں کو کون ثابت قدم رکھے گا؟ صرف خدا واحد کی ذات، خدا واحد کی ذات. کیونکہ اس وقت کی حالت یہ ہوتی ہے کہ روح بدن سے پرواز کر چکی ہوتی ہے، انسان ایک شاک میں ہوتا ہے، اکیلا محسوس کرتا ہے، اور وہاں منکر نکیر سوالات کرتے ہیں. اللہ ہی آپ کے دل کو ہمارے لوگ قائم رکھے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کی گارنٹی دی ہے 27ویں آیت میں سورہ ابراہیم کی کہ میں تمہارے دل کو اس دنیا میں بھی قائم رکھوں گا اور وہاں بھی رکھوں گا. توکل اللہ، توکل اللہ کی یہ راستے اتنے بلند ہیں. کاش کہ ہم کو یہ آیت جو ابھی یاد ہے، موت کے وقت بھی یہی آیت یاد رہے، اور جب منکر نکیر سوال کرے تو یہی آیت یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے تو آیت نازل کری تھی ہم پہ، ہمارے دل کو قائم رکھنا اس دنیا میں بھی اور موت کے وقت بھی اور منکر نکیر کے وقت، سوالات کے وقت بھی. ایک اللہ کی اور مدد ہوتی ہے. کیا ہے اللہ کی مدد؟ اور جب موت کا وقت آتا ہے تو مولا متقیان تشریف لاتے ہیں. ما صلی علی محمد و علی محمد. قبر میں منکر نبی سوالات کرتے ہیں، مولا متقیان رسول اکرم تشریف لاتے ہیں. 8ویں امام سے اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ان سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو میری زیارت کرنے آئے گا میں اس کی 3 بار زیارت کرنے آؤں گا، ایک موت کے وقت، ایک منکر نکیر کے وقت، اور ایک جب اعمال کا تلنا ہوگا. یہ بھی اللہ کی مدد ہے. درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو 2 طرح سے مدد، ایک تو قلب پر اللہ کی مدد تاکہ قلب قائم رہے اور زبان چلتی رہے، دوسری اللہ کی مدد ائمہ کے ذریعے کہ آپ ائمہ کو دیکھتے رہیں اور خوش ہوتے رہیں کہ میرا مولا آ گئے. ایک درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد. آج میں جو آیتیں پڑھنا چاہوں گا، یہ 27 آیت پڑھنے کے بعد تفسیر سورہ ابراہیم چل رہا ہے، 47 سے لے کے 52ویں آیت تک پڑھوں گا انشاءاللہ. آخری آیتیں ہیں یہ. اپنے قرآن کو آپ دیکھ لیں، 47 آیت سے لے کے 52ویں آیت. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے قیامت کا منظر. فلا تحسبن اللہ مخلفی وعدہ رسول ان اللہ عزیز ذو انتقام. تو تم ایسا خیال نہ کرنا کہ جو خدا نے اپنے پیغمبروں سے وعدہ کرا اس کی خلاف ورزی کرے گا. بے شک خدا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے ظالموں کو تم ایسا خیال نہ کر لینا کہ جو وعدہ خدا نے اپنے پیغمبروں سے کرا اس کی خلاف ورزی کرے گا. بے شک خدا عزیز و ذو انتقام، زبردست ہوں میں اور بدلہ لینے والا ہوں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اب اللہ کو قرآن کے ذریعے پہچانے. اللہ گفتگو کیسی کرتا ہے؟ اپنے کون سے نام دیا اس نے؟ عزیز و ذو انتقام، میں عزیز ہوں اور بدلہ لینے والا ہوں. 8ویں امام کی حدیث ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا تھا، درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ امام حسین کے قاتل صرف اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدھا دوزخ کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. عزیز و ذو انتقام اہل البیت کا کے لیے اللہ تعالیٰ کا دوزخ بے چینی سے انتظار کر رہا ہے. حدیث میں ہے کہ یزید کو آگ کی صندوق میں بند کیا جائے گا اور آگ کی اس کو زنجیریں پہنائی جائیں گی اور بیچ جہنم میں لٹکایا جائے گا، اور اس کی بدبو اتنی تیز ہوگی کہ جہنمی پناہ مانگیں گے اللہ کے. فلا تحسبن اللہ مخلفی وعدہ رسول ان اللہ عزیز ذو انتقام. جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ جو میں نے رسولوں سے وعدہ کرا تھا تم یہ خیال مت کرنا، ایسا مت کرنا کیا اس کی وعدہ خلاف ہی کرے گا. تو یہ تو حبیب کا بات ہے. جب رسولوں کی بات آتا ہے حبیب، اور حبیب کا نواسا امام حسین علیہ السلام، اس کے قاتل کے اللہ کیا انتقام لے گا. اس آیت سے آپ غور فرما لیں. درود پڑھ دیں
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ یوم تبدل ارض غیر ارضی والسماوات وبرزوا اللہ واحد القہار. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے تو سب لوگ خدا یگانہ اور زبردست کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام جو کہتے ہیں نا کہ سارے جن و انسان بھی مل کر اللہ کا کلام نہ لکھ سکتے ہیں. کیوں نہیں لکھ سکتے؟ کیونکہ ان کے خیال اور گمان کے پرے ہے قرآن حکیم. خدا نے کہہ دیا تمہارے خیال اور گمان کے پرے ہے میرا کلام. دیکھو تم نے کبھی گمان میں نہیں کیا ہوگا کہ قیامت کے دن یہ زمین نہ رہے گی، یہ آسمان نہیں رہیں گے. صرف یہ میری خیالات ہیں جن کو تم نہیں پہنچ سکتے. اس لیے قرآن چیلنج ہے کہ تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے جو میری کتاب کہتی ہے. تفسیر میں ہے کہ اس زمین اور زمین میں کیا بدلاؤ آئے گا. تو ایک جگہ تو یہ تفسیر میں ہے کہ پوری زمین بدلا جائے گی، دوسری جگہ تفسیر میں ہے کہ زمین پوری چٹیل کر دی جائے گی. آسمان کا کیا ہے؟ آسمان جب ہم اٹھیں گے تو یہ آسمان جیسے بھی دکھتے ہیں ایسے آسمان نہیں دکھیں گے. جنت و دوزخ قریب کر دی جائے گی، ٹائم فیکٹر چلے جائے گا. ایک عجیب کیفیت میں اٹھیں گے کہ ارے پہلے تو ایسا تھا ابھی کیسا دکھ رہا ہے یہاں. یہ خدا ہے. یوم تبدل ارض غیر الارض والسماوات برزوا اللہ واحد القہار. برزوا اللہ واحد القہار. اللہ آپ سوچے کہ ابھی تھا عزیز الانتقام. اللہ کے ناموں سے اللہ کو پہچانے. قرآن پڑھتے کس لیے؟ تاکہ خدا کو پہچان پائے اس کے ناموں سے. پہلے اللہ نے کہا عزیز الانتقام، ابھی کہا واحد قہار. واحد القہار مطلب کہ میں واحد ہوں اور قہار ہوں. میں مطلب دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کہ فکر ہے جو ہماری عقلوں سے باہر ہے، وہ دکھانا چاہتا ہے کہ مجھ واحد کو پہچان لو. درود پڑھتا ہے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرِّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. اس دن تم گناہگاروں کو دیکھو گے، مجرموں کو، کہ زنجیروں سے جکڑے ہوئے پاؤ گے. یہ حالت گناہگاروں کی مجرموں کی ہوگی کہ وہ زنجیروں سے جکڑے ہوں گے. سرابیلہم من قطران وتخشی وجوہہم النار. ان کے کرتے تار کے ہوں گے، تار کے، اور ان کے چہروں پر آگ لپٹ رہی ہوگی. اب تفسیر میں الگ الگ ہے کہ وہ تار کیا ہے. سرابیلہم من قطران، قطران جو کہتے ہیں، قطران جو تفسیر میں لکھا ہے قطران، قطران اس ایک درخت کی چھال، ایک درخت سے ایک چیز بنائی جاتی ہے، اس کو گرم کر کے کہ اس میں سے ایک لکوڈ نکلتا ہے جو کہ کالا سیاہ ہوتا ہے. جو اونٹوں کو چمڑے کی بیماری ہوتی تو اس پہ چپکاتے تھے تاکہ ان کی کھال جل جائے، اونٹوں کی کھال، تاکہ بیماری دور ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے کالی بدبو کی چیز اور جلنے والی چیز پائی نہیں جاتی تھی عرب میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا کہ میں دوزخ میں وہ کرتے پہناؤں گا تمہیں. سرابیلہم قطرانی و تخشی وجوہہم نار. ان کے چہرے مطلب ٹار کے انفلیبل کرتوں کے ہوں گے اور ان کے چہروں پہ آگ لپٹ رہی ہوگی. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب. اللہ کو پہچان لیں آپ. یہ آگے کیا کہہ دیا اللہ نے؟ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ خدا ہر شخص کو جو اس نے کام کیا اس کا بدلہ دے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے. اب آپ نے نام دیکھے نا، یہ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم قرآن کے تھرو پہچانتے ہیں. عزیز الانتقام، واحد القہار، سریع الحساب، کل نفس ما کسبت. آخری آیت جو آئی ہے، اس کے بعد جو آخری آیت جو آئی ہے، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب. یہ آخری آیت ہے سورہ ابراہیم کی. جنرلی پہلی اور آخری آیت سوروں کی بہت ہی سگنیفیکنٹ ہوتی ہے. اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں، درود پڑھ دیں آپ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کا ترجمہ سن لیں آپ. یہ قرآن لوگوں کے نام خدا کا پیغام ہے تاکہ اس سے ڈرایا جائے.
تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے، اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں، تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔ انما ہوا الہ واحد، انما ہوا الہ واحد، ہوا قل ہو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے۔ انما ہوا، وہ کون؟ وہ عزیز الانتقام، واحد القہار، وہ ہوا سریع الحساب، مالک یوم الدین ہوا، تاکہ جان لیں ھذا بلاغ الناس ولینذروا بہ، یہ قرآن بلاغ الناس ہے ولینذروا بہ، تاکہ تم اسے ڈراؤ، تاکہ جان لو کہ وہی اکیلا معبود ہے۔ انما ہوا الہ واحد ولیذکروا اولی الالباب، تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑے، ڈرے مجھ سے۔ پہلی جو آیت جو تھی سورہ ابراہیم میں جب قرآن شروع ہوا تھا، الف لام را کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، یہ آیت پڑھی تھی نا شروع میں، کہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کری ہے، الف لام را اس لیے نازل کری تاکہ تم لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کے جاؤ، خدا کے حکم سے عزیز اور حمید خدا کے رستے کی طرف۔ تو عزیز اور حمید کا جو رستہ ہے، اندھیرے سے روشنی کا جو رستہ ہے، اس سے تو سورہ ابراہیم شروع ہوا تھا۔ وہ سورہ ابراہیم کہاں پہ ختم ہوا؟ پھر سے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، ھذا بلاغ للناس لینذروا بہ، یہ قرآن، یہ جو نور سے، جو نور شروع میں نور کی بات کری، اندھیرے سے نور، اندھیرے سے نور کون لے کے جاتا ہے؟ قرآن، اور اہل البیت اندھیرے سے نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ نور کیا ہے؟ نور کیا ہے؟ عزیز الانتقام، واحد القہار، ہوا انما ہوا الہ واحد، وہ ہوا نور ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ نور جو ہے قرآن کے تھرو آپ نور میں جاؤ گے۔ نور کون سا؟ خدا کا نور ہے۔ خدا کے نور کو صرف اولو الالباب پہچانتے ہیں، عقل مند لوگ اس کے نور کو پہچانتے ہیں۔ یہ درود پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا متقیان کا قول ہے، درود پڑھیں مولا کے نام سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ باہر سے تو آیت سے لگتا ہے ایسا کہ آدمی گھبرا گیا، لیکن اندر سے بات کچھ الگ ہی ہے۔ اب میں رخ چینج کر رہا ہوں اپنی بات کا، بالکل رخ چینج ہو جائے گا۔ مولا متقیان نے کہا کہ سارے علموں کا جو سورس ہے قرآن حکیم ہے، اور ساری خوشیوں کا بھی سورس قرآن حکیم ہے۔ ساری جو خوشیاں جو چھپی ہے قرآن حکیم میں سے، اللہ کہہ تو سارا ہے کہ یہ ھذا بلاغ للناس لینذروا بہ، اوپر سے کہہ رہا ہے اللہ، لیکن در حقیقت اللہ چاہتا ہے کہ الٹیمیٹ خوشی ہم کو دے دے قرآن کے ذریعے، تاکہ اس کا جب نور کی قربت جب ہوگی، اس واحد القہار کے نور کی، وہ ودود بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، اور رحیم بھی ہے، جو اس کی قربت ہوگی جلالت کے ساتھ، جو اس میں جو ڈیلائٹ، جو خوشی ہے، وہ اس کی مولا متقیان بات کر رہے تھے کہ سارا سورس اس قرآن میں ہے، خوشیوں کا اور علموں کا۔ اب تھوڑی سی میں حدیثیں عقل کے اوپر بیان بڑھنا چاہتا ہوں، عقل پہ۔ کسی نے رسول اکرم سے کہا کہ فلانا شخص بڑا نیک کام کرتا ہے، تو رسول اکرم نے کہا کہ اس کے کاموں کو مت دیکھو، بلکہ اس کی عقل کو دیکھو کتنی ہے، اس کی عقل کو دیکھو کہ کتنی ہے۔ رسول اکرم نے کہا کہ عقل مند کا رات بھر کا سونا ایک بے عقلے کی رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ ولا یذکر اولو الالباب کی بات کی تفسیر کر رہا ہوں میں آپ کو، نصیحت تو عقل مند پکڑتے ہیں۔ رسول اکرم نے کہا عقل مند کا گھر میں بیٹھنا اور فکر کو غور و فکر کرنا بے عقلے کی دن بھر کے نیک عملوں سے بہتر ہے۔ یہ ساری حدیثوں کے، یہ ساری الکافی کی حدیث ہے، والیوم 1 کے۔ چھٹے امام نے کہا صلی اللہ علیہ محمد وآلہ، جس کو عقل ملی اس کو دین ملا، جس کو دین ملا اس کو جنت ملی۔ ساتویں امام کی حدیث ہے، عقل کی ہادی غور و فکر،
عقل کی ہادی غور و فکر، غور و فکر کی ہادی خاموشی. ولا یذکر اولو الالباب. 5 امام کی حدیث ہے، قیامت کے دن ہر شخص کو اس کی جزا و سزا اس کی عقل کی بنیاد پہ ملے گی. جتنی بڑی عقل اتنے زیادہ اجر. 7 امام کہتے ہیں اپنے صحابی کو، یہ بڑی گہری حدیث، ذرا زور اس پہ غور دیں آپ، یہ بڑی پریکٹیکل حدیث ہے آج کے دور کے لیے. مولانا نے کہا کہ جو انسان دنیا سے رابطہ کاٹ کر خدا کے لیے خاموشی اختیار کر کے جو صبر جو کرتا ہے وہ اس کی عقل کی دلیل ہے. کیونکہ دنیا کی طرف جاتی ہے، اور جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف جاتا ہے، وہ اللہ میں خوشی ڈھونڈتا ہے. عقل مند. تو جب وہ ایسا کرتا ہے تو اللہ اپنے خوف کو اس کے لیے آرام میں بدل دیتا ہے. اب سمجھ میں آیا اللہ کا خوف، علی حاذا بلاغ الناس ولی ینذر بہی، یہ تو اللہ سے خوف کرو ہے نا، ابھی آیا سنی تھی نا. لیکن ساتھ میں ہم نے کہا کہ اس مومن کا خوف خدا آرام میں بدل دیتا ہے، اور اس کی تنہائی کو، جو اس کی جو تنہائی ہوتی ہے اس کی، جب دنیا کو چھوڑتا ہے خدا میں لگ جاتا ہے تو خدا اس کا مونس بن جاتا ہے. یہ سب کب ہوگا؟ جب صبر کرے گا. صبر کب کرے گا؟ جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گا، تواصی بالحق کرے گا تو تواصی بالصبر میں آئے گا. وہ جب تک کہ بندہ تواصی بالحق نہیں کرے گا آج کے زمانے میں، جب دنیا سے کٹے گا نہیں تب تک وہ تواصی بالصبر کی منزل میں نہیں جائے گا. جب تک یہ تواصی بالصبر کی منزل میں نہیں جائے گا وہ ان اسٹیجوں میں گزر ہی نہیں سکتا کہ خدا اس کی تنہائی کا مونس بن جائے. کیوں اب تک تو جو دنیا کے پیچھے جاتا ہے اس کے پاس تنہائی کہاں ہے؟ تنہائی تو صرف مومن کے پاس میں جو تواصی بالحق کر کے صبر کی منزل میں آتا ہے، تب جا کے خدا ملتا ہے. جب جس مومن کا مونس تنہائی میں خدا اس دنیا میں ہے، عقل سے سوچیں کہ اس قبر کی تنہائی میں کیا وہ مونس نہ ہوگا؟ جب خدا کو اس وقت کی تنہائی میں اپنا مونس بنانا انسان کوشش کرے، تواصی بالحق کر کے تواصی بالصبر کی منزلوں میں دنیا کو چھوڑ کر، تب جا کے کیا کہتا اللہ؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. جب صابر کی منزل کیا ہے؟ جب اس کے دل کو اللہ قائم رکھتا ہے، جب اکیلا رہتا ہے تو اللہ قائم رکھتا ہے تو قلب کو، اللہ اس کا مونس بن جاتا ہے، اللہ اس کا مونس بن جاتا ہے. اور پھر وہی مونس قبر کے سوال جواب میں بھی اس کا ساتھ دیتا ہے. ایک درود پڑھ دیں، صلی علی محمد آل محمد. رسول اکرم کی حدیث ہے کوئی پیغمبر نہیں ہوا جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی عقل کو کامل نہ کر دیا، اور اس کی عقل تمام امت کی عقل سے بڑی تھی. تو عزیزان گرامی اب آپ سوچیں کہ ایک وقت میں تو کئی پیغمبر ہوئے ہیں. آل محمد کی شان یہ ہے کہ پورے روئے زمین پہ ایک وقت میں ایک ہی امام رہا ہے، ایک وقت پر ایک ہی ایمان رہا ہے. آل محمد کی شان یہ ہے. تو آپ سوچ لیں کہ آل محمد کی عقل کا کیا اندازہ ہوگا، ان کی عقل کا کیا انداز ہوگا جب ان کی ولایت رہی تو روئے زمین پہ کسی اور کی ولایت نہ ہو سکی. ان کی عقل اتنی کامل کہ سوچ سے باہر. اس لیے تو کہہ دیا رسول اکرم نے کہ جس شخص نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا گمراہی کی موت مر گیا، جاہلیت کی موت مر گیا. وہ جاہل ترین انسان ہے عقل سے دور جس نے اپنے امام کو نہ پہچانا ہو. آپ سمجھ میں آئی حدیث؟ جاہل ترین ہے کیونکہ اس نے عالم ترین انسان کو نہ پہچان پایا. تو اس سے بڑا جاہل کون ہوگا جس نے عالم ترین انسان کو نہ پہچان پایا. تو عزیزان گرامی آج اپنے مسلم بن عقیل کی شہادت کا بیان کر رہے ہیں. مسلم بن عقیل، آپ سوچیں کہ امام حسین جو کہ کامل ترین اور خدا کی حجت اور وسیع رسول اللہ، جب انہوں نے اپنے سفیر کو بھیجا تو جس سفیر کو چنا ہوگا اس کی عقل کا کیا معیار ہوگا، اس کی عقل کا کیا معیار ہوگا جس کو کہ چنا.
اور اس کی عقل کا معیار میں اس طریقے سے بیان کر سکتا ہوں آپ کو کہ وہ بہادر ترین انسان تھے. بہادر انسان کون ہوتا ہے مومنین؟ بہادر وہ ہوتا ہے جو حق کہتا ہے. حق کون کہتا ہے؟ جو عقل مند ہوتا ہے. جو عقل مند ہوتا ہے وہ خدا کو پہچانتا ہے. جو خدا کو پہچانتا ہے تو خدا سے ڈرتا ہے. ولی ینظرون بھی، جو خدا سے ڈرتا ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے. اس کی اگر مثال دیکھنا ہو تو مسلم بن عقیل کی مثال دیکھ لیں، جنہوں نے کر کے دکھایا. کیا بات تھی کہ کوفہ کے لوگ بے عقلے تھے، بے عقلے تھے، دین کو چھوڑے ہوئے تھے، زبانوں پہ دین تھا. بے عقلے اس طریقے سے تھے کہ ایک وقت تھا کہ 25,000 لوگوں نے بیعت کر لی مسلم بن عقیل کی، لیکن بغیر ان حدیثوں کی روشنی میں، بغیر خاموشی کے، بغیر سوچ کے، بغیر فکر کی، بغیر عقل کی ایمان لائے ہوئے زبانوں کا ایمان تھا. بغیر قرآن کی آیتوں میں غور کرے ہوئے، ثابت قدمی نہیں تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو آیت ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوفہ کے لوگوں میں یہ معرفت نہ دیکھی تھی تو خدا نے ان کے دلوں کو قائم نہ رکھا. خدا نے ان کے دلوں کو قائم نہ رکھا. جب یہ معلوم پڑا، جب افواہ اڑا دی ابن زیاد نے کہ دیکھو اگر تم نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا تو یزید کی فوجیں آ رہی ہیں، اور یزید کی فوجیں آ کے تمہارے مردوں کو قتل کر دیں گی اور عورتوں کو کنیزیں بنا دیں گی. تو یہ لوگ ڈر گئے کیونکہ ان کے اندر عقلیں نہیں تھیں. اور ابن زیاد نے اور یزید نے ان کی عقل کو مار دیا. خدا نے قرآن میں فرعون قوم کے لیے کہا ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کی عقل مار دی تھی. اسی طرح ابن زیاد نے بھی کوفہ والوں کی عقل کو مار دیا. اور خدا نے بار بار کہا وَلِيَذَّكَّرُ أُولِي الْأَلْبَابِ. تو عزیزان گرامی، حدیث ہے کہ جب 12ویں آئیں گے، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، 5ویں امام کی حدیث ہے 12ویں آئیں گے تو 12ویں اپنا ہاتھ اپنی امت کے سر پر رکھیں گے اور ان کی عقل کو اور ان کی سمجھ کو بڑھا دیں گے تاکہ ایک سمجھ ہو، ایک عقل ہو جائے. وہ کیا ہے عقل و سمجھ ہوگی؟ سائنٹیفکلی، عرفانہ اور اسپریچول ایسی عقل ہوگی کہ کسی سے خوف نہیں ہوگا سوائے خدا کے خوف کے. ایسے ہی امام کے صحابی ہوں گے جو کہ جن کے بارے میں بیان کیا جاتا کہ جن کے ارادے پہاڑوں سے بلند ہوں گے. کیوں ہوں گے پہاڑوں سے بلند؟ کیونکہ ان کی عقلیں اتنی ہوں گی. جو 313 جو ہوں گے، اب آپ سوچیں قرآن کے آیات سے، وہ عقل مند ترین انسان ہوں گے، شجاع ترین انسان ہوں گے، کیونکہ ان کا علم اتنا اونچا ہو چکا ہوگا. ایک درود پڑھ رہا ہے صلی اللہ محمد وآلہ محمد. مسلم بن عقیل کا اپنا مرتبہ، لیکن ہانی کو بھی سلام ہو، حالی ابن عروہ کو سلام ہو کہ ایک وہ بزرگ بادشاہ کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں، اور ابن زیاد پوچھتا ہے کہ ہانی کیا تم نے مسلم بن عقیل کو چھپا کے رکھا ہے؟ اب آپ سوچیں کہ اس وقت کا کوفے کا گورنر پورے ملک پہ حکومت کرتا تھا. ہانی نے سب کے سامنے کہا کہ یہ امیر، وہ میرا مہمان ہے، میں بتاؤں گا ان کو کہاں ہے. اتنی شجاعت ہانی پہ ہمارا سلام ہو. ہانی اتنی شجاعت، یہ بھی عقل مند تھے، شجاع ترین تھے، مولا کے شیعہ تھے. یہ آج ہم کو اور آپ کو ان چیزوں سے نصیحت لینا چاہیے کہ کاش ہم بھی کچھ درجوں پر فائز ہو جائیں مولا کی فوج میں، کہ اللہ تعالی ہم کو بھی بہادر بنائے، نڈر بنائے. اس طرح ہانی نڈر تھے کہ ابن زیاد کے سامنے کہہ دی کہ میرا مہمان ہے، میں جانے نہیں دوں گا اپنے پاس سے، میں جو کیسے دے دوں. ہانی شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے مہمان کا پتہ نہ بتایا. ہائے مسلم بن عقیل کی وہ پریشانیاں، وہ مظلومیت، جبکہ قوم نے ان کو چھوڑ دیا. ہائے مسلم اکیلے رہ گئے. وہ مسلم کہتے جاتے تھے کہ اس قوم نے ہم کو دھوکہ دیا، دغا دی. جب گرفتار ہوئے تو رونے لگے. لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے لیے روتا ہوں، امام حسین کے لیے. میں نے تو یہ خبر پہنچوا دی تھی کہ کوفے والے تو آپ کے ساتھ